سینئر صحافی اور تجزیہ کار رؤف کلاسرا کے مطابق اس وقت حکومت پنجاب شدید تنقید کی زد میں ہے کیونکہ اس نے مبینہ طور پر 11 ارب روپے کا جہاز خریدا ہے جو وی آئی پی فلیٹس کے لیے استعمال ہوگا، یا دوسرے لفظوں میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے استعمال میں آئے گا۔ اسی دوران یہ خبر بھی آئی ہے کہ گزشتہ 7 برسوں کے دوران ملک میں غربت کی شرح میں 7% اضافہ ہوا ہے۔ جب تیزی سے خط غربت سے نیچے جانے والے عوام کو یہ پتہ چلے کہ ان سے ملکی معیشت کی بحالی کے نام پر جو ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اس سے حکمران اپنے لیے نئے جہاز خرید رہے ہیں، تو یقیناً ان کو غصہ بھی آئے گا اور مایوسی بھی ہوگی۔ کیا ان حالات میں حکومت پنجاب کا جہاز خریدنا ٹھیک فیصلہ ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حالیہ چند اقدامات پر ان کے ناقدین بھی ان کی تعریف کرتے نظر آئے۔ اس سے پہلے کوئی وزیر اعلیٰ تاجروں کو ہاتھ نہیں ڈالتا تھا۔ اگر کسی وزیر اعلیٰ نے کوشش کی بھی تو چند دن سے زیادہ دباؤ برداشت نہ کر سکا، اس لیے بڑی مارکیٹوں یا رہائشی علاقوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشنوں یا صفائی وغیرہ کے انتظامات، ان اقدامات نے عوام پر اچھا تاثر چھوڑا۔ اس وقت آپ کو ہر ضلع حتیٰ کہ ہر تحصیل میں بڑی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں۔ میں اس ویکنڈ پر اپنے گاؤں گیا تھا، مجھے وہاں واضح تبدیلی نظر آئی۔ کوٹ سلطان یہاں پہلے سڑک پر پھلوں اور سبزیوں کی ریڑھیوں کی بھرمار کی وجہ سے گزرنا محال ہوتا تھا، اس بار یہ ریڑھیاں سڑک سے کچھ فاصلے پر ایک ترتیب کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس وقت جب کہ عوام وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کارکردگی کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں، حکومت پنجاب نے ایک ایسا کام کیا ہے جو عوام کو اپنی رائے بدلنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ سیاستدانوں کے مختلف روپ دیکھ کر عوام کا دل ہی بھر گیا۔ مجال ہے کہ کوئی ایسا سیاستدان ہو جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، سب کے سب عوام سے ووٹ لینے کے لیے جیلی بیانات اور جیلی ہمدردی جتاتے رہے ہیں اور اقتدار ملتے ہی سب بدل جاتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو دیکھ لیں، پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو لگتا تھا کہ وہ اتنا کام کرتے ہیں کہ انہیں سونے تک کا وقت نہیں ملتا ہوگا۔ ہر ضلع کے ہر ایشو پر ان کی نظر ہوتی تھی، ہر مسئلے پر اس طرح فوری ایکشن لیتے تھے کہ لوگ انہیں شہباز سپیڈ کہنے لگے۔ سب کہتے تھے کہ شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے تو پنجاب کی طرح پورے ملک کی حالت سنور جائے گی۔ اب حالات یہ ہیں کہ ان کے دور میں رپورٹس آ رہی ہیں کہ ملک میں غربت بڑھ گئی ہے اور حکومت کو کوئی پرواہ نہیں۔ وزیر اعظم کو بیرونی دوروں سے فرصت نہیں، وہ اس وقت تک 40 سے زیادہ بیرونی دورے کر چکے ہیں، اور حالات یہ ہے کہ جتنے دورے بڑھتے جا رہے ہیں غیر ملکی سرمایہ کاری اتنی ہی کم ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے ٹویٹر پر یہ سوال اٹھایا تھا کہ پارلیمنٹ کے 30 اجلاس ہو چکے ہیں لیکن ایک اجلاس میں بھی شہباز شریف شریک نہیں ہوئے۔ ان کی حاضری 11 سے 15% بتائی جا رہی ہے، لیکن اس دوران وہ 40 بیرونی دورے کر چکے ہیں۔ میں نے پوچھا ان بیرونی دوروں سے پاکستان کا کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ غربت بڑھ رہی ہے، غیر ملکی سرمایہ کاری کم ہو رہی ہے اور یہاں ان ایشو پر بات ہونی ہے۔ وہاں وزیر اعظم تک کو یاد نہیں ہوگا کہ وہ آخری دفعہ کب وہاں دیکھے گئے تھے۔ اس پر وزیر اطلاعات عطا تاڑر نے مجھے طویل میسج کیا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جنگ جیتنے کی وجہ سے ہماری دنیا میں عزت بڑھ گئی ہے اور دنیا کے ممالک اب ہمیں دعوت نامے بھیجتے ہیں تو ہم جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا عمران خان دور میں ان کی خارجہ پالیسی کی وجہ سے پاکستان کو شدید عالمی تنائی کا سامنا تھا، نہ دنیا کا کوئی ملک سربراہ ہمارے ہاں آنے کو تیار تھا اور نہ وہ عمران خان کو بلانے کو تیار تھے۔ شہباز شریف اب اس عالمی تنہائی کو دور کر رہے ہیں کہ پوری دنیا اب پاکستان کو عزت دے رہی ہے۔ یقیناً دنیا پاکستان کو عزت دے رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پوری دنیا عزت ہمیں دے رہی ہے لیکن کاروبار اور سرمایہ کاری انڈیا کو دے رہی ہے۔ شہباز شریف کے دوروں کے نتائج عوام کے لیے معاشی خوشحالی بھی لائیں تو ہمیں فائدہ ہو۔ اب حالات یہ ہیں کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر نیچے آ رہے ہیں، جس پر $600 ملین کا نیا قرضہ ایک بینک سے مہنگے سود پر لیا گیا ہے۔ ایک طرف دورے جو باقول تارڑ صاحب ہماری عزت کی بحالی ہے تو دوسری طرف غربت بڑھ گئی ہے، تو ساتھ ہی 11 ارب کا جہاز خرید لیا، تو اب بینک سے $600 ملین کا قرضہ بھی اپلائی کر دیا۔ اب صرف ان 4 خبروں کو ملا کر پڑھیں تو مجھے سمجھائیں کہ ہمارے جیسے لوگ اس کا کیا نتیجہ اخذ کریں۔
کیا آپ لوگ ملک اور عوام کی خدمت کر رہے ہیں یا اپنے سیر سپاٹے یا ان سیر سپاٹوں کے لیے نئے جہازوں کا بندوبست کر رہے ہیں؟ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ خزانے کا اس طرح حکمران ایلیٹ بے رحم ہو کر استعمال کر رہی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب چودھری امیر حسین جب جنرل مشرف کی پارلیمنٹ میں اسپیکر تھے تو وہ اپنے لیے ایک جہاز خریدنے کی تجاویز پر کام کر رہے تھے۔ فنانس کمیٹی جس کے وہ سربراہ تھے میں بتایا گیا تھا کہ ایران کے اسپیکر کے پاس بھی جہاز ہے تو پاکستانی اسپیکر کے پاس کیوں نہ ہو۔ میں نے وہ خبر بریک کی اور اس پر رد عمل آیا تو وہ تجویز ختم کی گئی۔ اسی طرح نواز شریف کے تیسرے دور حکومت میں اسحاق ڈار نے سارک اجلاس کے نام پر 40-50 کروڑ روپے کی لگژری گاڑیاں یہ کہہ کر لے لی تھی کہ دوسرے ممالک کے سربراہان اور وفود کے لیے ضرورت ہے۔ حکومت کو علم تھا کہ مودی نہیں آئے گا اور پاکستان میں اجلاس نہیں ہوگا، لیکن اس کو بہانہ بنایا اور گاڑیاں خریدی گئیں۔ وہی ہوا، اجلاس نہ ہوا تو وہ گاڑیاں شریف خاندان کے چند اہم افراد کو دے دیں گئی۔ نیب نے بڑی مشکل سے عمران خان دور میں کیپٹن صفدر سے ایک گاڑی واپس کرائی تھی۔ اسی طرح مری میں گورنر ہاؤس کی رہائش کے نام پر 50 کروڑ خرچ کیے گئے جو زیادہ تر شریف فیملی استعمال کرتی رہی۔ یہ میں چند مثالیں دے رہا ہوں، ورنہ اس طرح کی شاہ خرچیاں بہت ہیں جو ہر دور میں بیوروکریٹس اور حکمران مل کر کرتے آئے ہیں، اور ان کے نزدیک 10-20 ارب روپے کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں۔ ان سب کی سادگی اور ہمدردی محض پاور لینے تک ہے۔ اس کے بعد یہ وہی پروٹوکول اور وہی اپنے گھروں کے کچن کو کیمپ آفس ڈکلیئر کر کے سب کچھ عوام کی جیب سے کھاتے ہیں۔ جو بھی وزیر اعظم یا صدر بنا اس نے کیمپ آفس یا سیکورٹی کے نام پر اپنے آبائی گھروں کی رہائشی اور لمبی لمبی فیصلیں ضرور کھڑی کر لی۔ مریم نواز خود کو مستقبل کا وزیر اعظم سمجھتی ہیں اور ان کا مقابلہ عمران خان اور بلاول بھٹو سے ہے۔ آپ بے شک ارب پتی ہوں، عوام اگر غریب ہوں تو آپ کو عوامی انداز اپنانا پڑتا ہے۔ عوام کو لگے کہ آپ ان کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں۔ کبھی مغربی بنگال کی 2011 سے وزیر اعلیٰ جی کو دیکھ لیں، وہ کس انداز میں سادگی سے رہتی ہیں۔ مریم نواز نے ابھی طویل سفر طے کرنا ہے۔ ایک دن انہوں نے بھی نواز شریف اور شہباز شریف کی طرح بیرونی دورے کرنے ہیں، لیکن جب تک وہ وہاں نہیں پہنچ جاتی وہ عوام کو دکھاوا ہی صحیح، لیکن یہ احساس دلاتی رہیں کہ وہ ان سے ٹیکس کے نام پر وصول کی گئی ایک ایک پائی کی حفاظت کرتی ہیں، اسے ضائع نہیں کرتی۔ اگرچہ مشکل کام ہے کہ اقتدار ملے اور بندہ پاور اور پیسہ انجوائے نہ کرے، لیکن اگر طویل سیاست کرنی ہے اور خان جیسے دشمن بھی طاق میں ہیں تو پھر لگژری لائف، بے تحاشا پیسے کا شادیوں پر خرچ، نئے نئے جہاز اور لگژری گاڑیوں سے دور رہنا چاہیے، خصوصاً جب یہ رپورٹ سامنے آئی ہو کہ لوگ آپ کے دور میں غریب ہو رہے ہیں۔